دیا جاتا تھا، اور یہ سالوں سال یہ رواج چلتا رہا کہ مٹی کھودتے تھے، پیدا ہوتے ہی مطلب یہ طریقہ سمجھ لیتے تھے، پورے لوگوں سے پرکھوں سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ تو سیدھا زمین کھدائی کرنا اور بیٹی ہوتے ہی بیٹی کو دفن کر دینا اور بیٹے ہوتے ہی رکھ لینا، اس طرح کا سلسلہ چلتا آیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اس بات کی حقیقت کو کھولتے ہی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان لوگوں کو دفن کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دفن کرنا بند ہوا۔ تو لہٰذا وہ ان کو بھی جو ہے نا اٹھایا جائے گا، وہ بچیوں کو اٹھا کر سوال کیا جائے گا قیامت کے لیے، اور اس کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی یہ سوال ہوگا۔ اور جب اعمال نامے کو پھیلائے جائیں گے، اور جب آسمان کھال اتاری جائے گی، اور جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، پھر ہر نفس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کیا لے کر آیا تھا۔ تو یعنی جنت میں آپ لوگوں کو بولی کہ اس دن جہنم بہت زیادہ بھڑکتی آگ بن کے رہے گی، اتنا بھڑکے گی، اتنا جوش میں رہے گی کہ ڈالتے جاؤ، جتنا ہوا ڈالتے جاؤ، بالکل ایسا جوش مار کے چیخ کے بولے گی اور ڈالو گے۔ تو یعنی برے لوگ، گناہگار لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ اور اب ایک حدیث میں آتا ہے الفاظ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے کہ 100 میں سے 99 جہنم میں ڈالے جائیں گے، ایک جنت میں ڈالا جائے گا۔ ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے، ایک کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ آپ سوچ لیجئے کہ ہمارا کس میں نام شمار ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ سے خوف کھانا ضروری ہے، ڈر کر دنیا میں جو ہے نا جہنمیوں کی تعداد میں جانا نہیں ہے، نیکوکار بننا ہے، نیکی سے گناہ سے توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ اس بات کو ہم جو ہے نا قبول کر لینا چاہیے، اور حشر کا میدان آنے سے پہلے یعنی سانس اکڑنے سے پہلے ہی توبہ کر لینا شروع کر دینا۔ جس دن معلوم ہوتا ہم کو نیکیاں کرنا ہے، اور نیکیوں سے اللہ راحت دے گا، اور جہنم برائیوں سے جو ہے جہنم کی آگ چل جائے گی۔ آپ دیکھیے جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، گناہ کا معاملہ کیسا ہے، جب آپ گناہ کرتے ہیں نا تو ایک فرشتہ لکھنے جاتا تو دوسرا فرشتہ بولتا کہ نہیں ابھی مت لکھو، شاید وہ شام تک توبہ کر لے، تھوڑی سی مہلت لو، ابھی تھوڑی سی مہلت لو۔ تو یہ مہلت بھی ملتی ہم کو توبہ کرنے کی، لیکن ہم گناہ کر کے بھی اکڑ کے جو ہے معافی نہیں مانگ لیتے ان سے، جس سے ہم خطا کرتے ہیں ان سے معافی بھی نہیں مانگ لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کیا کرتے، وہ گناہ کو لکھ دیتے۔ اب لکھنے کے بعد بھی پھر اللہ رخصت رکھا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کی توبہ بندہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو مرتے دم تک دیکھتے رہتا اللہ تعالیٰ کہ اس گناہ کی گڑگڑاہٹ کر کے معافی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ دیکھو کتنی آسانیاں ہم کو دی جاتی ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی کتنا ہم کو سہولتیں مہلتیں دی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ جو ہے نا گناہ سے غافل رہتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ کیسے دعا کرنا معلوم کہ اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم کو یاد ہے، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جو ہم نہیں یاد رکھے ہیں، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو ہم جان بوجھ کر کرے ہیں، اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو ہمارے سے انجانے میں ہوئے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اب رسالت کی حقیقت